मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। सुना तुमने? हानिया गुस्से से चीखी। वो जो लैपटॉप पर झुका ऑफिस का काम कर रहा था, अपनी बीवी को इस तरह अपने सामने चीखता देखकर हैरान हुआ। क्या हुआ हानि, ये क्या बोल रही हो? अगर ये मजाक है तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही मुझे, मेरी जान। वो उसके गाल पर प्यार से चुटकी काट कर बोला। वो तो अपनी जान से प्यारी बीवी को इस तरह बोलते देखकर हैरान और परेशान हुआ। साथ ही उसकी बात को मजाक में उड़ाता हुआ बोला, अरे भाई कुछ नहीं हुआ मैं मजाक नहीं कर रही। जान छोड़ो मेरी, मुझे नहीं रहना इस कैद खाने में, तलाक दो मुझे। इस बार हानिया ज़रा ज़ोर से चीखी। ये क्या बोल रही हो जान, होश में तो हो तुम? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? हमारे बच्चे का क्या होगा? इस बार आहद फाइल सोफे पर फेंकता उसके सामने खड़ा हुआ। हाँ, मैं पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं अपने कज़न को पसंद करती हूँ। वो वापस आ गया है, अब मैं उससे शादी करूँगी। क्या बकवास कर रही हो? आहद चलता हुआ उसके करीब से करीब तर आया। आंखों में खून उतरा था। कौन मर्द अपने सामने अपनी बीवी की इस किस्म की बातें बर्दाश्त कर सकता था? और हानिया तो सिर्फ आहद की बीवी ही नहीं, उसका इश्क थी। उसकी तो जान बसती थी उस लड़की में। तो वो कैसे ऐसी बातें सोच भी सकती थी? हानिया उसकी आंखों में इस हद तक गुस्सा देखे पीछे दीवार से लगी थी। क्या फरमा रही थी जान? फिर से बोलना। वो मैं ज़रा दूर था तो सही सुना नहीं। आहद अपना एक हाथ दीवार पर रखता, दूसरे से अपना कान साफ करता हानिया की आंखों में देखता बोला, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। भले बच्चा अपने पास रख लो, पर मुझे तलाक दे दो। हानिया पहले तो घबराई थी, पर फिर संभल कर बोली, मेरे साथ क्यों नहीं रहना? कब तुम्हें ऐसा लगा कि मेरी मोहब्बत में कमी हुई? कब ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें इस बड़े घर में कैद किया? कब ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया? बोलो कोई ऐसा अमल जिससे लगा हो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, जो तुम इतने आराम से मुझे हमारे बच्चे को छोड़कर जाने की बात कर रही हो। आहद को उस जालिम हसीना की बात पर अपने अंदर कुछ टूटता महसूस हुआ था और आंखों में नमी उतरी थी। कितना प्यार करता था वो अपनी बीवी से, आज वो उसे इतनी आराम से छोड़कर जाने की बात कर रही है। जो उसने मांगा, जिस चीज़ की फरमाइश की, मुंह से निकलते ही पूरी हो गई। और अब ये क्या कह रही थी? आहद ने गुस्से से दीवार पर हाथ मारा। घड़ी टूट कर नीचे गिर गई थी, जबकि हानिया अपना चेहरा पीछे किया था। बेड पर लेटा 3 साल का बच्चा जो सो रहा था, अपने मामा बाबा को आज पहली बार इतना बुरा लड़ता देखकर धाड़े मार मार के रोया था। देखो आहद, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अगर थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो मुझे छोड़ो, तलाक दे दो। पलट कर देखूंगी भी नहीं, वादा। हानिया ने मिन्नत की थी। उसे आज हर हाल में उससे अलग होना था और कल ही उसकी फ़्लाइट थी। उसे लंदन जाना था अपने कज़न के साथ, जिससे वो बचपन से मोहब्बत करती थी। और जो तुम्हारे पेट में पल रहा है, उस बच्चे का क्या करोगी? आहद ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियाँ मींची थी। डर था कि कहीं आज गुस्से में उस पर हाथ ना उठ जाए। उसे नहीं पता था उसकी ढील का वो इस कदर नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी। उसने तो उस पर अंधा भरोसा किया था और उसने उसके भरोसे, मान, इज़्ज़त और मोहब्बत का कितना गलत फ़ायदा उठाया। आहद ने आंखें ज़ोर से बंद करके खोली थी। अब भी बच्चे की चीख चीख कर रोने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। और ये कितनी बेरहम माँ थी। अगर कोई और माँ होती तो इस तरह अपने बच्चे को रोता देखे सीने से लगा लेती, अपने आंचल में छुपा लेती। पर ये कैसी माँ थी? बस तुम मुझे तलाक दे दो, मैं अबॉर्शन करवा लूँगी, उसको अपने पास रख लेना और ये बच्चा ख़त्म कर दूँगी। और वैसे भी मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सारा पैसा, घर, ऑफिस, कुछ भी नहीं। बस मुझे छोड़ दो और जान छोड़ो मेरी। वो हाथ हिला हिला कर बोलती, आखिर में उसके आगे हाथ जोड़ चुकी थी। चटाख पूरे कमरे में एक थप्पड़ की आवाज़ गूंजी थी। बच्चा जो कब से रो रहा था, अब फटी फटी आंखों से पहले अपने बाबा, फिर अपनी माँ को देखने लगा, जो अपने गाल पर हाथ रखे आहद को ही देख रही थी। तुमने मुझे मारा, मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हानिया ने उसका कॉलर अपने दोनों हाथों में दबोचा। हाथ पीछे करो। अपने आहद ने उसके हाथ खींचकर उससे खुद से दूर कर दिया था।
کہیں نہیں جا سکتی تم جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ جب یہ دنیا میں آ جائے گا اسی دن طلاق کے کاغذات تمہیں مل جائیں گے۔ سنا تم نے؟ اس سے پہلے تم نے اگر کوئی ہوشیاری کی یا میرے بچے کو نقصان پہنچانے کا سوچا تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ اس وقت ہانیہ سے نرمی سے بات کر کے اپنا کوئی بڑا نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آہد اسے خود سے پیچھے کرتا کمرے سے جا چکا تھا۔ اف شٹ، تمہیں بھی ابھی ہی خراب ہونا تھا۔ سجل نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ اب کیا کروں؟ یہاں تو کوئی آس پاس بھی مکینک کی شاپ بھی نظر نہیں آ رہی۔ سجل کار کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ یہ ٹھیک ہے، وہ کچھ سوچتی کار لاک کر کے پیدل چلنے لگی۔ اب یہی ایک حل تھا کہ خود جا کر کسی مکینک کو ڈھونڈ کر لائے، کیونکہ آس پاس تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویسے بھی صبح کا وقت تھا، اس روڈ پر کم ہی گاڑیاں آتی تھیں۔ اے لڑکے سنو ذرا۔ وہ جو اپنی دکان کھول رہا تھا اپنے پیچھے کسی لڑکی کی آواز سن کر مڑا۔ جی بولیں؟ سمیر اسے دیکھتا بولا، میری کار خراب ہو گئی ہے، پلیز اسے دیکھو اور جلدی سے ٹھیک کر دو، میرا لیکچر مس ہو رہا ہے۔ کہاں ہے آپ کی کار؟ سمیر نے ادھر ادھر دیکھا، جہاں کوئی کار نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ تھوڑا دور ہے، آپ میرے ساتھ چلو، وہاں دیکھ لینا۔ جی ٹھیک ہے، چلیں۔ سمیر ایک نظر اسے دیکھتا اس کے ساتھ چلنے لگا، جو پنک ٹاپ اور وائٹ جینز میں گلے میں مفلر ڈالے، اونچی پونی بنائے، پنک ہی لیپ گلوس لگائے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں یہاں نہیں دیکھ سکتا، اسے شاپ تک لے کر جانا ہوگا۔ تو جائیں لے کر، کچھ بھی کریں، بس تھوڑا جلدی کریں۔ سجل اپنی لٹ کان کے پیچھے کرتی بولی، جو ہوا کی وجہ سے بار بار اس کے منہ پر آ رہی تھی۔ ہیلو میڈم، میں اسے اکیلے کیسے لے کر جاؤں گا؟ سمیر نے آنکھیں باہر نکالی۔ اوہ مجھے نہیں پتا، یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم مکینک ہو تو یہ کام بھی تمہارا ہے۔ سجل سڑک پر دیکھتی بولی، کیونکہ اس کی آنکھیں اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ بڑی بڑی کالی آنکھیں، لمبی پلکیں بار بار اسے اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں اسے اکیلے نہیں لے کر جا سکتا، مرضی آپ کی، میں تو چلا۔ سمیر ہاتھ جھاڑتا آگے بڑھنے لگا۔ ارے نہیں رکو۔ وہ جو ایک قدم چلا ہی تھا پھر سے اس کی آواز پر مسکرایا تھا۔ جی کہیں۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتا سیدھا ہوا۔ وہ میں آپ کے ساتھ دھکا لگوا لوں گی۔ سجل نے برا سا منہ بنایا تھا۔ اس کی حرکت پر پھر ہنسی آئی تھی، پر خود پر کنٹرول کر گیا تھا۔ تو چلے لگوائے، سمیر کہتا کار کے پیچھے آیا تھا۔ اف، میں اب اور نہیں لگوا سکتی دھکا۔ سجل فوراً پیچھے ہوئی تھی اور کار سے لگ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ کار میں جا کر بیٹھے، میں اب خود لگا لوں گا۔ سمیر نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے اپنے ہونٹ بھینچے تھے۔ خروس پہلے ہی نہیں لگا سکتا تھا۔ خروس پہلے ہی نہیں لگا سکتا تھا۔ سجل بڑبڑائی، کچھ کہا آپ نے؟ نہیں نہیں، آپ لگائیں دھکا، میں بیٹھتی ہوں۔ سجل پھیکا سا مسکرائی۔ سمیر نے دھکا لگایا تھا، وہ پہلے بھی لگا سکتا تھا، بس اسے تنگ کرنے کا دل چاہا، پتہ نہیں کیوں۔ یہ لے جی، کر دی ٹھیک آپ کی کار۔ سمیر نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے پاس پڑی بوتل اٹھا کر منہ کو لگائی۔ شکریہ آپ کا۔ سجل نے کار سٹارٹ کی، جو اب ٹھیک طرح سے سٹارٹ ہو گئی تھی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ میرا کام ہے، لیکن آپ کو ڈبل فیس دینی ہوگی مجھے۔ سمیر بوتل کا کیپ لگاتا ہوا بولا، جی کس چیز میں؟ صرف کار ٹھیک کرنے کے 200 دوں گی۔ سجل نے جیب سے پیسے نکالے تھے۔ میں نہیں لوں گا آپ کے یہ پیسے، مجھے پورے 500 روپے چاہیے۔ سمیر اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ اے بھائی، کس چیز کی؟ کیا ہی کیا ہے تم نے؟ سجل نے آنکھیں دکھائی تھی۔ ہم نے آپ کی کار صحیح کی اور اتنی دور تھی، ہم اپنی شاپ تک بھی لائے تھے، اسے ہمیں اپنے پورے پیسے چاہیے، بس بات ختم۔ سمیر نے اپنا ایک ہاتھ کار پر رکھا۔ میں تمہیں کوئی 500 نہیں دوں گی، یہ لینے ہیں تو لو ورنہ میں جا رہی ہوں۔ آپ بہت کنجوس ہو، آئندہ ہم آپ کا کام نہیں کریں گے۔ سمیر آنکھیں دکھاتا اس کے ہاتھ سے پیسے چھینتا پیچھے ہوا۔ ہم نہیں کرنا۔ سجل ایک ادا سے بولتی کار سٹارٹ کر کے جا چکی تھی۔ پاگل نمونی لڑکی، کنجوس۔ سمیر برے برے منہ بناتا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ ہانیہ کیا ہوا؟ طلاق دے۔ ہانیہ کیا ہوا؟ طلاق دے دی تمہیں؟ ہانیہ کیا ہوا؟ طلاق دے دی تمہیں اس پاگل انسان نے؟ نہیں یار، ابھی کہاں، وہ بول رہا ہے میرا بچہ مجھے دو پھر دوں گا طلاق، اور پھر ہی جانا اس گھر سے۔ ہانیہ بیڈ سے اٹھ رہی تھی۔ تو یار ہماری کل کی فلائٹ ہے، کیسے جائیں گے؟ تم ایک کام کرو، چھپ چھپا کر آ جاؤ۔ اف جان، ایسا نہیں کر سکتی،
تمہیں پتہ ہے اس کی کتنی پہنچ ہے، وہ ہمیں ڈھونڈ نکالے گا۔ اگر اس کا بچہ اسے نہیں دیا تو ہمیں صرف انتظار ہی کرنا ہوگا۔ ماما بھوک لگی، بچہ اس کی ٹانگوں سے لپٹا تھا۔ جاؤ باہر، اتنے سارے میڈ ہیں، کسی سے بھی لو میرے پاس۔ جاؤ باہر، اتنے سارے میڈ ہیں، کسی سے بھی بولو میرے پاس سے ہٹو، نہیں آپ سے کھانا ہے۔ وہ بھی اس سے لپٹتا تھا۔ کیا مصیبت ہے، جاؤ تمہارا باپ آ گیا ہوگا، وہ کھلا دے گا تمہیں۔ ہانیہ نے جھڑکا تھا۔ ماما کہتی کھانا نہیں دیتی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بات کر رہی ہوں نا، تنگ کیے جا رہے ہو۔ تمہارے باپ نے ویسے ہی میری زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے۔ ہانیہ نے تھپڑ مارا تھا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر پھینکا۔ ممتاز جو کہ نوکرانی تھی، ممتاز جی چھوٹی بیگم، اٹھاؤ اسے یہاں سے اور لے کر جاؤ اس کے باپ کے پاس، 2 منٹ جو سکون سے بیٹھنے دے۔ ہانیہ چیخ کر بولی۔ بچہ بیڈ پر اونڈا لیٹا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ جی چھوٹی بیگم۔ ممتاز بچے کو گود میں اٹھا کر کمرے سے باہر آئی تھی اور سیدھا دی جان کے کمرے میں آئی۔ اف توبہ ہے، سر میں درد شروع ہو گیا ہے میرے تو۔ ہاں تم بولو۔ کیا بولو جان، مجھے تو تم پر ترس آتا ہے، کیسے رہتی ہو اس گھر میں۔ میں تو کہتا ہوں بھاگ نکلو وہاں سے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا مجھے۔ ہانیہ کچھ سوچتی چیئر پر بیٹھی۔ کیا ہوا پتر، تو آج اتنا اداس کیوں ہے؟ دی جان ہانیہ بول رہی ہے میں اسے چھوڑ دوں۔